اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں ماہر اقتصادیات مزمل اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مزمل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس آپ نے یقیناً سنی ہوگی، پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر شائع کیا تھا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جاری کیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ لوگوں میں جو رہتی ہے وہ میڈیا ہے، ہماری اور یعنی کہ حکومت کے بیچ ہے، اور میڈیا جو ہے اس کی شیر کی آنکھ ہے، اور میڈیا کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ اگر پی ٹی آئی نے کسی کو گمراہ کیا ہوتا اور اس میں کوئی گمراہ کن چیز ہوتی، صرف کل کے دن 26 ٹاک شوز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر پہ میڈیا میں، اور آج کے اخبارات بھی۔ کسی ایک صحافی نے یہ کسی ایک پروگرام میں یہ بولا ہو کہ کل پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر میں حقائق سے ہٹ کے کوئی چیز ہو، تو یہ اسحاق ڈار صاحب تو مطلب یہ تو نیشنل جھوٹے ہیں، اور مطلب آپ چھوڑیں، آپ میرے سے یہ موقف نہیں لیں، آپ بزنس ریکارڈر آپ کا ہے، آپ کا کام ہی معاشی رپورٹنگ ہے آپ کے تو اخبار کا، بالکل۔ اب وہاں سے پوچھیں کہ ہم نے کون سا اعداد و شمار غلط بتایا، اور اگر ہم نے اعداد و شمار غلط بتایا ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں میڈیا معاف کر سکتا تھا؟ اور اسحاق ڈار اتنا گھبرائے بھی کیوں تھے اس پریس کانفرنس میں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ جو انہوں نے آ کے دعوے کیے تھے ابھی آ کے بڑے بڑے، میں آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا، میں ریٹنگ ایجنسیز کو یوں کر دوں گا، میرا 25 سال کا تجربہ ہے، میں ڈالر کو 180 کر دوں گا، ابھی ڈالر کی دلیل دے رہے کہ دنیا میں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر گر گئی۔ پہلے تو کہتے تھے میں سائنٹیفکلی پروف کروں گا 200 سے نیچے کا ڈالر ہونا چاہیے۔ تو بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو معیشت کی الف بے نہیں پتا۔ یہ جو گراف اور چارٹ آج یہ جو پریزنٹ کر رہے تھے، یہ بھی انہوں نے نیچے کسی سے بنوا لیے ہوں گے۔ اچھا مزمل صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار دوبارہ سے پاکستان واپس آ رہے تھے اور وزارت خزانہ کا حلف انہوں نے لینا تھا، تو پہلے سے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار اکیلے نہیں آ رہے، پورا بینک آف انگلینڈ ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہ پہلے کلیم کر رہے تھے، آج صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو بینک آف کینیا بنا دیا پاکستان کو۔ جو حالات انہوں نے جو پاکستان کی معیشت کی کر دی ہیں، 5 ارب ڈالر سے کم ذخائر ہیں، درآمدات جو ہے ہماری بند کر دی ہیں۔ ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تجارتی خسارہ کم کر دیا۔ اور بھائی آپ نے تجارتی خسارہ اس لیے کم کر دیا کیونکہ آپ نے جو ہے پورٹوں کو تالا لگا دیے، پورٹوں سے مال ہی نہیں آنے دے رہے، درآمد ہی نہیں ہونے دے رہے آپ، اور برآمدات آپ نے نیچے آ گئی۔ اب برآمدات کے نیچے کا جواز دے رہے کہ وہ عالمی مارکیٹ میں گروتھ نیچے آ گئی ہے، اور اب جو شرح نمو جو 0 پہ جاری ہے بلکہ منفی میں جائے گی، اس کی جواز دے رہے کہ پوری دنیا میں گروتھ نیچے آ رہی ہے۔ اسحاق ڈار تو ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہوا ہے، اور باقی جو ہے نا، جو اگر ان کی حکومت میں غلط چیز ہو جاتی ہے وہ دنیا کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ہماری برآمدات بڑی کہتے ہیں، وہ انہوں نے 400 ارب روپے دے دیے تھے، اس سے برآمدات بڑی۔ 400 ارب روپے دیے تو مشین لگی، ملک میں ترقی آئی نا، آپ بھی کر لیں۔ آپ نے تو الٹا برآمدات آدھی کر دی، ترسیلات آدھی کر دی پکڑ کے۔ تو وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا شخص۔ آئی ایم ایف کا سوال ابھی آپ کے فون سے پہلے کسی نے پوچھا، اس کا جواب ہی گول کر دیا۔ ڈالر کا سوال پوچھا، اس کا جواب ہی گول کر دیا۔ مہنگائی پہ پوچھا کہ آپ مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں کرتے، وہ احسن اقبال سے پوچھ رہے ہیں، ہاں یہ ان کو دے دیے، یہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ بھائی اب یہ کام معیشت سدھارنے تو آئے نہیں تھے، یہ تو اپنے آپ کو سنوارنے آئے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کے جو ہے معاملات تھے، وہ ان کے معاملات، بینک اکاؤنٹ ان کے جو ہے ریلیز ہو گئی، ان کی جائیداد ریلیز ہو گئی، یہ تو اس کام کے لیے آئے تھے۔ تو یہ جو ہے اب میں نے جیسے پہلی عرض کی آپ کو کہ صحافی حضرات معاف نہیں کرتے اگر کوئی غلطی کرتا ہے جی، اور وہ ابھی تک بتا دیں کہ کوئی اخبار ٹی وی چینل نے ہماری غلطی پکڑی ہو۔ بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔